اجازت ہے؟ دیکھیے علی جیسے نبی کا ہر کام ہدایت ہے، ویسے علی کا ہر کام بھی ہدایت ہے۔ مزاج شناس رسول فقط ایک تھا پوری کائنات میں، اس کا نام علی ہے۔ اب آپ کہیں گے کیسے؟ دلیل دے رہا ہوں۔ ایک شخص کو پکڑ کے لایا گیا رسول کے پاس، وہ نعوذ باللہ من ذالک کہ نبی کی شان میں مغلظات گالیاں نظم کرتا تھا۔ جب صحابہ پکڑ کے لائے نا تو رسول نے کہا علی کو بلاؤ۔ علی کو بلایا کہ یا علی اختار لسانہ، اے علی اس شخص کی زبان کاٹ دو۔ علی چلے اس شخص کو لے کر زبان کاٹنے کے لیے، کہنے لگے یا رسول اللہ آپ تو رحمت للعالمین ہیں، آپ کے سامنے تو کچھ ہو نہیں سکتا، تو میں اسے مدینے سے باہر لے جا کے اس کی زبان کاٹوں گا۔ علی چلے، ان کے پیچھے افراد چلے، ان کے پیچھے بزرگ صحابی چلے، ان کے پیچھے بچے چلے۔ بھائی ابھی درد گزری ہے نا، جگہ جگہ قربانیاں ہوتی ہیں، کہیں بکرا کٹتا ہے، کہیں دمبا کٹتا ہے، کہیں بھیڑ کٹتی ہے، کہیں گائے کٹتی ہے، کہیں اونٹ کٹتا ہے۔ جب کٹتا ہے تو سب دیکھنے کے لیے تماشا جمع ہو جاتے ہیں نا، سب تماشا دیکھنے چلے کہ علی کیسے زبان کاٹیں گے۔ علی ایک مرتبہ مدینے سے باہر آیا، اس شخص کو اپنا اونٹ دیا اور کہنے کہ جا چلا جا، یہاں سے چلا جا۔ اس سے پہلے علی آتے وہ جو میدان جنگ میں بھاگنے کے علی تھے، بھاگتے ہوئے رسول کے پاس آ گئے، کہنے لگے یا رسول اللہ آپ نے علی سے کہا تھا کہ زبان کاٹ دو، کہا تھا کہ علی نے زبان نہیں کاٹی، اس کو فرار کروا دیا، کہ علی نے کیا ہے علی ہی سے پوچھیں گے۔ علی آئے کہ اے علی تم نے زبان کاٹ دی، کہ یا رسول اللہ کاٹ دی، کہ یہ کہہ رہے تم نے فرار کروا دیا، کہ جواب میں کر لوں گا۔ اگلے دن جب وہ آیا تو رسول کی شان میں قصیدہ لکھ کر لایا۔ علی کہنے لگے یا رسول اللہ وہ زبان کاٹ دی جو گستاخی کرتی تھی، اسے وہ زبان عطا کی ہے جو قیامت تک مدح رسالت کرے گی۔ بلند ترین صلوات بھیج دے محمد۔ علی زبان کاٹ دو، تو آپ نے مزاج شناسی رسالت کا عالم دیکھا کہ علی کو کہا زبان کاٹ دو، ظاہر تو یہی ہے کہ وہ زبان کاٹ دو۔ اچھا اگر کوئی اور ہوتا نا اور رسول کے اس کہنے پہ عمل کر دیتا، ایک صاحب کو بڑا شوق تھا نا کہ تلوار نکال لی، کبھی کوڑا نکال لیا، اگر وہ جا کے زبان کاٹ دیتے تو نتیجہ کیا ہوتا؟ زبان تو کٹ جاتی، اس کے ہاتھ نہ کٹتے، وہ پھر لیتا۔ تو علی نے مفہوم رسالت کو سمجھا۔ بس یہی کہنا ہے مجھے کہ علی نے مفہوم رسالت پہ جنگ کی ہے، علی نے مفہوم رسالت کو سمجھا ہے۔ خدا کی قسم جس طریقے سے علی نے مفہوم رسالت کو سمجھتے ہوئے ساری جنگیں لڑی، ویسے ہی حسین نے دین کی حفاظت اپنے خون سے کر کے دی۔ میں کیسے عرض کروں آپ سے کہ جب آئے ہیں نا حسین، قافلہ تیار ہو گیا، میں پڑھ رہا تھا، قافلہ تیار ہوا، اور جب تیار ہو چکا ہے ایک مرتبہ قافلہ، تو حسین سب سے پہلے اپنے نانا رسول اللہ کی قبر پہ گئے اور کہنے لگے، جا کے وہاں پہ اپنے تعویذ، سینے کے تعویذ کو قبر کے تعویذ سے متصل کیا۔ راوی کہتا ہے کہ جب حسین نانا کی قبر پہ جا رہے تھے تو ایسا لگ رہا تھا جیسے دین و دنیا کا بادشاہ جا رہا ہو۔ وہاں سے نکلے، بھائی کی قبر پہ آئے، اور بھائی کی قبر پہ جب آئے ہیں تو ایسے قدم جما کے جا رہے تھے جیسے کوہ بقار جا رہا ہو، لیکن جب حسین اپنی ماں کی قبر پہ گئے ہیں تو ویسے دوڑے جیسے چھوٹا بچہ دوڑتا ہے۔ آئے ماں کی قبر پہ آ کر